السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس سے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی. اقتدار کی رسیاں اور عوام دشمن قوتوں کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑی ہے. پلان بناتے ہیں. میں نے کتنی بار آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ مکاری اور چالاکی جس قدر بھی آپ سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ بھی ہو، لیکن اس میں انسان کو ٹھڈے ٹھوکریں اور ایسا ایسا رد عمل دیکھنا پڑتا ہے کہ پھر شرمندگی بھی نہیں جاتی ساری ساری زندگی قبر تک، اور نہ پھر اندر سے احساس جرم جاتا ہے. دانائی جو ہے وہ ہمیشہ خیر کی متقاضی ہوتی ہے، اور جب خیر نہ ہو، ذاتی حرص ہو، لالچ ہو اقتدار کا، دولت کا، اس کے لیے جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ مکاری ہوتی ہے، دانائی نہیں ہوتی، چالاکی نہیں. اور مکاری اور چالاکی جو ہے اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھرتی کیا دکھائی ہے حکومت نے، اور کیا کیس جو ہے بنایا ہے کہ جی فارغ ہی ہو گئے، یعنی بننے سے پہلے کیس ختم ہو گئے، اور ہے بھی دہشت گردی کا. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں سے جتنے بھی عوام دشمن پالیسیاں سامنے آئی ہیں ان مقتدر لوگوں کی، ان میں بڑی بڑی حماقت کر رہے ہیں. ہر قدم پر چول مار رہے ہیں، جو خود ان کے خلاف چلی جاتی ہے اور عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ جو ہے وہ اتنے یعنی مکاری، چالاکی، تشدد کرنا، ظلم کرنا، ریاست کے جو اختیارات ہوتے ہیں، ریاست کی جو طاقت ہوتی ہے، ان کو استعمال کر کے عوام کے خلاف اقتدار پہ جمے رہنا، یہ نہ دانائی ہے، نہ بہادری ہے، نہ کوئی سوجھ بوجھ ہے. یہ جہالت ہے، اور جہالت کے ساتھ ظلم ہے. اور یہ ظالم اور جاہل لوگ جو ہے ان کو پہلی بار یہ پاکستان کی تاریخ میں عوام کی طرف سے ٹھڈے پڑ رہے ہیں کہ ایک لیڈر آیا ہے جس نے اللہ کا نام سامنے رکھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کا نظریہ قائم رکھتے ہوئے، بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر، ایک سچے مقصد کے لیے پاکستان کے استحکام، افواج پاکستان کی مضبوطی، عوام کی خوشحالی اور غلامی سے آزادی کی سوچ پر کھڑا ہوا ہے. اور عوام دیکھیں کیسے اس کے ساتھ لگ گئے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ روز ایک نیا پلان بناتے ہیں، روز وہ پلان ان کے منہ پہ آ پڑتا ہے. اتنے بے وقوف لوگ ہیں، اور یہ بے وقوف لوگ، جاہل لوگ اور ظالم لوگ آ کے ہمارے ملک پہ بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا ملک چلانا ہے جن کے اندر خیر کی آرزو ہی نہیں ہے، جن کے اندر خیر کی وہ کیا ہونا چاہیے کہ رمق بھی نہیں ہے، کہ یہ ان کی سوچ ہی نہیں کہ یہ ملک ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں. اور عوام یعنی دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی ملک ہو، دشمن ملک بھی جب دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ عوام ہے اور وہ عوام باہر نکل آئے گی، تو پھر وہ فوج کو اگر شکست بھی دے رہے ہیں نا، تو ان کو خطرہ کہ عوام ساتھ مل کے ہمیں، پر وہ چھوڑ دیتے ہیں جنگیں. یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب عوام فوج کے ساتھ نکلتی ہے تو مخالف دشمن ملک حملہ آور قوتیں پسپا ہو جاتی. اور یہاں پہ عوام آپ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو نہ عقل ہے، نہ شرم ہے، نہ کوئی دل میں ترس ہے، نہ رحم ہے. کیونکہ سوائے اس کے کہ ہمارے کیس ختم ہو جائیں، ہمیں اقتدار مل جائے، ہمیں NRO2 مل جائے، اس کی وجہ سے آپ آ کے وہی انہوں نے کام کیا جس کی وجہ سے تین یعنی جو 3 بار پہلے ٹھڈے کھا چکے ہیں، چوتھی دفعہ پھر وہی کر لیا انہوں نے. تو یہ الحمدللہ عمران خان کے ساتھ لوگوں نے دکھا دیا ہے کھڑے ہو کر. اور ابھی بھی اگر یہ کوئی بھی کہیں بھی کھچ ماریں گے، ویسے یہ کھچ ماریں گے. اب ان کو خوف یہ آ گیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ جس طرح عوام نکلی ہے، یہ ہمارے گھروں اور ہمارے دفتروں کی طرف جو ہے یہ ان کا دھیان پڑ جائے. اگر یہ دیکھیں عمران خان کو پکڑیں گے یا مروانے کی کوشش کریں گے، یا تشدد یا وہ والا کام، تو پھر لوگ لامحالہ طور پر ان کی طرف بھی جائیں گے. اور اس سے اگلا خطرناک بات میں منہ سے بھی نہیں نکالنا چاہتا، میرا دل ہول جاتا ہے کہ اب تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایسی بھی پوسٹیں پڑھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو اصل سارے اس کھیل کے پیچھے ہے ان کے دفاتر کی طرف جائیں، تو اس بندے کو ٹارگٹ کریں، اس ادارے کو کریں. اب مثال میں دیتا ہوں، کئی دفعہ دنیا میں ہوا ہے، ایران میں ہوا ہے کہ جو ہمارے ایرانی جب انہوں نے گھراؤ کیا امریکی سفارت خانے کا، کئی ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہ جو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ملک، تو اس کے سفارت خانوں کی طرف بڑھتے ہیں. تو کتنی آپ سیکیورٹیاں لگا لیں گے؟ تو اس لیے اب ملک کو کم از کم ان حالات تک پہنچنے سے بچا لے، کوئی بچا لے. نہیں تو اگر جب تک اب لگ یہ رہا ہے کہ اپنی دانائی اور چالاک سمجھ رہے ہیں، جسے یہ چالاکی مکاری سے
آپ ملک کو اور عوام کو تکلیف میں ڈالے رکھیں گے تو وہ وقت دور نہیں جب ایسا کرنے والے خود بہت زیادہ شدید تکلیف میں آ رہے ہیں، اور یہ جب حکومتوں سے نکلیں گے، نوکریوں سے نکلیں گے، یہ پولیس والے ریٹائر ہوں گے، تو اللہ نہ کرے عوام ان کو یاد رکھے، بھول جائے، اللہ کرے، ورنہ کوئی پتہ نہیں کہ کس طرح کا دیوانہ جنونی بیٹھا ہے۔ آخر وہ بھی تو ہے نا جس نے رشدی کو جا کے وہاں پہ اڑس لیا ہے۔ تو لوگ اس طرح کے جنونی بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار انہوں نے ہمارے ملک اور ہماری قوم کے ساتھ ظلم کیا، ان کو اڑس لو۔ اذان کا وقت ہو گیا، اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔